بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم وقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن وأيضا عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا وہ مقدس مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس معنی کر ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، سنیں اور جو کچھ بھی پڑھیں یا سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پچھلے جمعے کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا معجزات عطا فرمائے تھے، آپ کی نبوت کی اور آپ کی رسالت کی کیا علامتیں اور نشانیاں اللہ نے بطور معجزے کے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے سیرت نبوی کے اخلاقی پہلو پر، یعنی اس بات پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھے اخلاق، گڈ نیچر کے بارے میں اپنی امت کو کیا پیغامات دیے ہیں، اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے سے اخلاقی زندگی گزار کر اس امت کو اخلاقی زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اولاً ہم یہ سمجھے ہوئے تو ہے ہی، اس کا مذاکرہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک نمونے والی زندگی ہے۔ خود قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تم سب کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک، خوشی سے لے کر کے غموں تک اور غموں سے لے کر کے خوشحالی تک، کسی بھی قسم کی زندگی ہو، ہم اگر غور کریں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سلسلے میں رہنمائی ہمیں ضرور مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بچپن سے ہم لیں، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، ہمیں اس بچے کا نام رکھنا ہے تو ہم یہ غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام کس طریقے کے رکھے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ۔ بچہ جب بڑا ہو، یعنی ہم اس کی اسلامی تربیت کرنا چاہیں، اس کو تعلیم دلوانا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کس طریقے کی فکر کی ہے، بالکل اسی طریقے کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ہم سب کی انسانیت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کریں تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن حسین کا عقیقہ کب کیا تھا، کیوں کیا تھا اور کس طریقے سے کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کے عقیقے کریں۔ ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں اور ہمیں شادی کی ضرورت محسوس ہو
تو ہم یہ غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بچیوں کی شادیاں کس طریقے سے کی تھی۔ زندگی کے ہر پہلو پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے اور یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث بھی کہتی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت سے ہم اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا خالی نہیں چھوڑا جس میں آپ نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بطور مذاق کے یوں کہنے لگا کہ سلمان، علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارے نبی عجیب ہیں، تمہیں ذرا سی باتیں سکھلاتے ہیں۔ اس نے مذاق میں ایک جملہ استعمال کیا، خراء، جس کا اردو ترجمہ ہے استنجا کرنا، یعنی اس نے یوں کہا کہ تمہارے نبی عجیب ہے، تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، ذرا سی چیزوں میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پر۔ انہوں نے یہ جواب دیا، نعم، اور بعض روایتوں میں اجل کا لفظ ہے، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین۔ آپ نے فرمایا بطور فخر کے کہ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور استنجے کا چونکہ اس نے تذکرہ کیا تھا، آپ نے اس کو استنجے کے 2 ادب بھی بتلائے۔ اسی روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ سنو، ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پاخانہ کریں۔ یہ استنجے کا ایک ادب ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا۔ اور آپ نے کہا او ان نستنجی بالیمین، کہ ہاں، ہمارے نبی تمام چیزوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور سنو، اللہ کے نبی ہمیں یہ بھی بتلاتے ہیں کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ آپ غور فرمائیں اس روایت پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، بعض روایتوں کا یہ مضمون ہے کہ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، چونکہ کچھ دنوں پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے کی گفتگو فرمائی تھی، غالباً 17 دن پہلے مسجد نبوی کے اندر، کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو چکی تھی، جس میں اسی طرف اشارہ تھا۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے۔ کسی صحابی نے ہمت کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمارے درمیان تھے، ہم ذرا سی چیزوں میں آپ سے رہنمائی لیتے تھے، اب کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تھا بزرگوں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں نے تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں چیزوں سے تعلق قائم رکھو گے، مضبوطی سے ان کو پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا تھا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ میری سنت سے اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھریلو زندگی ہو یا بازاری زندگی ہو یا خارجی زندگی ہو، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ میں کیا برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ کیسے کرنے ہیں، تمام چیزوں میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ آپ غور فرمائیے، قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا، وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے۔ اعتراض کرنے کے پیچھے جو وجوہات تھی، جو باتیں وہ بنایا کرتے تھے، ان باتوں میں ان کا ایک اعتراض اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تو شادیاں بھی کی ہیں، آپ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، آپ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں،
ان تمام رسولوں نے دنیا میں آنے کے بعد عام انسانوں کی طرح زندگیاں گزاری ہیں. انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں, ان کے بچے بھی ہوئے ہیں, انہوں نے مارکیٹنگ بھی کی ہیں, انہوں نے کاروبار بھی کیے ہیں, بزنس بھی کیے ہیں, عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری ہے. فرق یہ ہے ان میں اور تم میں کہ ان پر اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے اوپر اللہ کی وحی نہیں آتی. مفسرین نے اس 18ویں پارے کی آیت کی تفسیر میں ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق یہ لکھا ہے جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شادی کرنے کا حکم دیا. آپ نے شادیاں کی کیوں؟ تاکہ جب آپ شادی کریں تو امتیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ شادی کیسے کرنی ہے. آپ نے شادی کرنے کے بعد جو گھریلو زندگی ہے آپ کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زندگی آپ کی پوری امت کے سامنے رکھی. کتنی روایتیں وہ ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں باتیں بتلاتی ہیں. وہ اسی لیے تاکہ امتیوں کو پتہ چل جائے کہ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کس طریقے کی زندگی گزارنی ہے. بہرحال ان سب باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. تم کوئی بھی کام کرو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے رسول نے یہ کام کیسے کیا ہے. جیسے رسول نے کیا ہے ویسے تم اس کام کو کرو. تمہیں سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا اور تمہارے اس کام کے اندر بگاڑ اور خرابی نہیں آ سکتی. ارادہ کریں اس ربیع الاول کے مقدس مہینے میں, اس برکت والے دن میں, اللہ کے گھر میں, کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی سے عبرت لیں گے, سبق اور پیغام لے کر آپ کی تمام سنتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی زندگی کے یوں تو بہت سارے پہلو ہیں, لیکن ان تمام پہلوؤں میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاقی پہلو. اور یہ وہ پہلو ہے جس کی بنیاد پر لوگ سب سے زیادہ ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں. اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا, اسلام اللہ کے نبی اور صحابہ کے اور ان کے بعد کے لوگوں کے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. اگر ہم تقریریں کچھ کریں, لوگوں کو دعوتیں کچھ دیں اور ہماری اپنی زندگی ہماری باتوں کے خلاف ہو, لوگ ہماری بات پر عمل کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے, صحابہ نے اپنی باتوں کے اوپر عمل کیا اور اخلاقی پہلو امت کے سامنے رکھا, جس کی بنیاد پر لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے اور دھیرے دھیرے یہ اسلام کا حلقہ بڑھتا گیا. اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والے سب سے زیادہ اس لیے پائے جاتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے اور اس زمانے میں بھی کہ لوگ پتہ نہیں کیوں تیزی سے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں فرمایا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کے, بیٹی آپ فکر مت کیا کرو. یہ اس موقع پر فرمایا تھا جب اللہ کے نبی کو لوگ پریشان کرتے تھے. حضرت فاطمہ اور آپ کے اہل بیت بہت زیادہ ٹینشن لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹی پریشان مت ہوا کرو, ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے ابو کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہوگا. وہ زمانہ ہم نہ دیکھیں, آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا کلمہ بلند ہوگا اور ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کے کلمے کا انکار کرتا ہو. تو اسلام جو پھیلا ہے یہ اخلاق سے پھیلا ہے. اور اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ ہم جب یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ اخلاق اخلاق, تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اخلاق کوئی چیز ہے جسے کرنا ہے. اخلاق کا اردو مطلب یہ ہے جو ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ آپ جن جن لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں وہ سب لوگ آپ سے خوش ہوں, اسی کا نام اخلاق ہے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں تو بیوی آپ سے خوش ہو,
آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، ماں باپ آپ سے خوش ہوں۔ آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں، آپ کا پارٹنر آپ سے پریشان نہ ہو۔ آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، اس بلڈنگ کے لوگ، اس محلے کے لوگ آپ کی شرارتوں سے پریشان نہ ہو۔ آپ جن رشتہ داروں سے رشتہ داری کا تعلق رکھتے ہیں، وہ رشتہ دار آپ کی بدماشیوں سے پریشان نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا نام اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے ہم اختیار کر لیں، اچھے اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کے ان کو حاصل کر لیں۔ اچھے اخلاق کا دو لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہم سے کوئی آدمی پریشان نہ ہو، اور اگر کوئی جائز کام پہ بھی پریشان ہوتا ہو تو پھر اس کے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے بھی لوگ پریشان تھے، لیکن اگر کوئی جائز کام سے ہمارے ٹینشن میں آتا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہاں ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، بیوی کو پریشان نہ کرے، ماں باپ کو نہ ستائیں، پڑوسیوں پہ اوپر ظلم نہ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ ان تمام چیزوں کا نام ہے بزرگوں اچھے اخلاق، اور ان اچھے اخلاق کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ قرآن کریم نے اللہ کے نبی کے اچھے اخلاق ہونے کے سلسلے میں کیا اعلان کیا۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، سورہ قلم کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، یعنی آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کے جو نیچر ہیں وہ صرف اچھے ہی نہیں بلکہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اور ایک روایت کا یہ مضمون ہے، مسلم شریف کی 746 نمبر کی یہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے نیچر کے بارے میں بتلائیے کیسے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی کے اخلاق سراپا قرآن تھے۔ یعنی اگر تمہیں اللہ کے نبی کے اخلاق پڑھنے ہیں، آپ کے اخلاق اور نیچر کے بارے میں جانکاری لینی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ قرآن کریم کے اندر جتنی اچھائیاں بیان کی گئی ہے وہ تمام اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اندر پیدا فرمائی تھی۔ آپ کے اخلاق سراپا قرآن کریم تھے جو ہم سب کو اختیار کر لینے چاہیے۔ اس لیے اختیار کر لینے چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھے اخلاق کے اوپر بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں۔ وقت کے کم ہوتے ہوئے ان میں سے چند اہم میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر، یہ میں نے منتخب کی روایت پڑھی تھی ابو داؤد کی 4798 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ ان المؤمن، اگر ہم عربی تھوڑی سی بھی جانتے ہیں تو ذرا غور کریں، ان اگر کسی جملے کے شروع میں آ جائے، یعنی اگر کوئی بات عربی میں ان سے شروع ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بات یقینی ہے۔ آپ نے وہ لفظ استعمال کر کے بات شروع کی حضرت عائشہ نے، اور فرمایا ان المؤمن، کہ بے شک ایمان والا لیدرک بحسن خلقہ، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے درجۃ الصائم القائم، ان لوگوں کے درجات کو حاصل کر لیتا ہے جو مستقل روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے ایسا فرمایا۔ اور اسی روایت کو جب حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر کیا تو آپ غور فرمائیے، انہوں نے الفاظ استعمال کیے لیدرک درجۃ الصوام القوام۔ اس کو میں ایسے سمجھا سکتا ہوں آپ کو، ایک تو صائم ہے جس کا اردو ترجمہ ہے روزہ رکھنے والا، اور ایک صوام، یہ مبالغے کا صیغہ ہے عربی کی گرامر کے تعلق سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو نفلی روزے رکھنے والا، اور قوام کا مطلب پوری زندگی سال کے 12 مہینوں میں راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نمازوں کی پابندی کرنے والا، یعنی بہت زیادہ نفلی تہجد کی پابندی کرنے والا۔ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے
کہ اگر کسی انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو وہ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس انسان کی نیکیوں کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں اس کا مقام اس انسان کے برابر ہو جاتا ہے جو نفلی روزے مستقل رکھتا ہے یا جو راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر کوئی انسان راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہے، اگر کوئی انسان نفلی روزے بھی رکھتا ہے، اگر کوئی انسان خوب نیکیاں کرتا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یعنی اس کی بیوی اس سے پریشان، اس کے پڑوسی اس سے ٹینشن میں، اس کے رشتہ دار اس سے الجھن میں، وہ انسان اللہ کی نظروں میں اتنا اچھا نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کی نظروں میں وہ انسان اچھا ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھے اخلاق کی فضیلت اس امت کے سامنے بیان فرمائی، اس لیے ہم اچھے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی نے اچھے اخلاق والے کو دنیا کا سب سے اچھا انسان بتلایا۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے، ہمارا تو جواب یہی ہوگا کہ بھئی جو داڑھی رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، خوب صدقات کرتا ہو، خوب تسبیحاں پڑھتا ہو۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی فضیلت اپنی جگہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اس زمانے میں یہ بھی ایک پرابلم ہے، جب ہم لوگ آفس میں بیٹھتے ہیں، یہاں تو پراپرٹی کے ہی آفس زیادہ ہے اس لیے اسی کا نام لے لیتے ہیں، تو ہم جو بھی انسان آتا ہے، عثمان بھائی ہنس رہے ہیں میرے سامنے ہی ان کا آفس، تو ہم اس کے سامنے کتنے اچھے انسان بن کر پیش آتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کولڈ ڈرنک بھی لائیں گے، چائے بھی لائیں گے، چونکہ اس سے ہمیں کام نکالنا ہے۔ لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو اس ماں کو پریشان کرتے ہیں جس کے پیٹ میں 9 مہینے ہم رہے، اس باپ کو پریشان کرتے ہیں جس نے بچپن سے لے کر کے ہمیں جوانی تک پڑھایا، ہم اس بیوی کو پریشان کرتے ہیں بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری دھوبن بھی ہے، ہماری بیوی ہماری سب کی دھوبن ہے، کپڑے دھوتی ہے ہمارے، ہماری جو کک بھی ہے، ہمیں 3 ٹائم کھانا بھی کھلاتی ہے اور جب ضرورت ہو ہمیں چائے بھی پلاتی ہے۔ ہم اس بیوی کو پریشان کرتے ہیں جس کو ہم ہر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے اچھا ہونے کا معیار یہ بتلایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اہلن کا ایک ترجمہ محدثین نے اردو میں کیا ہے بیوی سے، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ تو اللہ کے نبی کے اچھے اخلاق پر جو زیادہ زور دینے کا مطلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں ارادہ کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا بن کر کے رہیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم اچھے بن کر کے رہیں گے، جیسے ہم باہر والوں کے لیے اچھے بنتے ہیں ایسے ہی گھر والوں کے لیے اچھے بنیں۔ اور اگر بزرگوں ہم اپنے ماں باپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، اپنی بیوی کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو دنیا والوں کے لیے ہم کتنے بھی اچھے ہوں ہم اللہ کی نظروں میں اچھے نہیں بن سکتے، چونکہ اللہ کے نبی نے اچھا ہونے کا معیار یہ بتلایا۔ اور آپ غور کیجئے، آپ تو اپنی بعثت کے مقصد کو یہ بتلاتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں مجھے نبی بنا کر اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، میں دنیا والوں کو بتلاؤں کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں، اور میں دنیا والوں کے سامنے اچھے اخلاق کی ترغیب دوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بعثت اور نبوت کے مقصد کو یہ بیان فرمایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اتنی بڑی بات فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ غور فرمائیے، ترمذی کی 626 نمبر کی روایت پر، یہ صرف تقریر وقریر نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے یہ الفاظ ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتلائیے قیامت کے دن لوگ سب سے زیادہ کس عمل کے بلبوتے پر جنت میں جائیں گے؟ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں مسلمان، آپ میں سے اگر کسی سے کوئی یہ سوال کرے تو کیا جواب ہوگا؟
کہ لوگ کون سے عمل کے بلبوتے پر سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ ہم سے اگر کوئی یہ سوال کرے، اس حدیث کو ہم نے نہ سن رکھا ہو، تو ہماری اپنی عقل اس کا کیا جواب دے گی؟ کون سا مسلمان سب سے زیادہ جنت میں جانے کا حقدار ہے؟ ہم یہی کہیں گے بھئی جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو، جو تہجد زیادہ پڑھتا ہو، جو قرآن زیادہ پڑھتا ہو، جو داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہن، یہی سب ہمارے جوابات ہوں۔ جس نے حج زیادہ کر رکھے ہوں، عمرے زیادہ کر رکھے، یعنی نیکیوں کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے ان دو چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر جس انسان کے اندر ہوگا وہ جنت میں سب سے زیادہ جانے کا مستحق ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے اچھے اخلاق کا ذکر کیا اور فرمایا وحسن الخلق، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے وہ انسان جنت میں جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یہ جو نیکیاں میں نے شمار کرائی ہے وہ یہ سب کرے گا، دوسروں کو تکلیف بھی نہیں دے گا، تو اللہ کی نظروں میں پکا مسلمان ہوگا۔ اور جو ایمان کامل والا ہوگا اللہ اسی کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ قیامت کے دن ہم سب کا یقین ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، جانتے ہیں ہم، مانتے بھی ہیں، نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان ختم۔ خود قرآن نے یہ بتلایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن ایک انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور اس میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا جس کی بنا پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ غور فرمائیے اچھے اخلاق کتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ، قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی عمل انسان کا ایسا نہیں ہوگا جو ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہو۔ انسان کے اندر اگر اچھے اخلاق ہیں تو یہ اچھے اخلاق قیامت کے دن جب ترازو میں تولے جائیں گے تو بزرگوں سب سے زیادہ وزن جس عمل کے اندر ہوگا وہ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی سے اچھے اخلاق لوگوں کو کر کے بھی دکھلائے ہیں۔ اس کے مختلف واقعات ہیں، میں بات جلدی مکمل کروں۔ طائف کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے وہاں زیادہ پریشان کیا، اللہ نے حکم دیا، آپ علیہ السلام وحی الہی کے مطابق طائف کی سرزمین پر گئے۔ طائف والوں نے کیا کا ظلم اللہ کے نبی پر نہیں کیے۔ آنکھیں بھر آتی ہیں ان واقعات کو سنتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اوباش قسم کے جو نوجوان لڑکے تھے، طائف والوں نے وہ اللہ کے نبی کے پیچھے لگائے اور وہ آپ کو گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ ایک تاریخ لکھنے والے نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بدن سے اتنا خون بہا کہ آپ کے جو جوتے تھے نعلین ان کے اندر خون بھر گیا، اتنا اللہ کے نبی پر ظلم ہوا۔ پہاڑوں کے فرشتے آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ جو دونوں طرف پہاڑ ہیں ان کو ملا کر ان ظالموں کو پیس سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں اس دنیا کے اندر ظالم بن کر کے نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلیں آنے والی وقت کے اندر ایمان میں داخل ہو جائے۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کا یہ پہلو ہے کہ آپ نے پیشکش ہوئی، اس کے باوجود ظلم کا بدلہ ظلم سے دینا برداشت نہیں کیا، آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ جانتے ہیں جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، صحابہ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں آج بدلے کا دن ہے، لیکن جب اللہ کے نبی یہ سنتے ہیں کہ صحابہ تو بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، انہیں پتہ تھا نا کہ مکے والوں نے بڑے ظلم کیے ہیں،
وہ اپنی تلواریں نکالے ہوئے تھے کہ آج تو جو بھی سامنے آئے گا اس کا سر بدن سے جدا کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وہ الفاظ سنے تو فرمایا کہ نہیں، یہ مت کہو کہ آج بدلے کا دن ہے، یہ کہو کہ آج رحم کرنے کا دن ہے۔ اور آپ نے عام معافی کا اعلان کیا اور آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ مکے والوں، میں تم سے وہ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اذهبوا، تم چلے جاؤ، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے، تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا ہم اس کے اوپر بھی ظلم نہیں کریں گے، اسے بھی معاف کر کے امن دے دیں گے۔ یہ دو واقعات وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے ہم سب کے سامنے ہیں کہ آپ نے طائف کے موقع پر لوگوں کو معاف کیا، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے لوگوں کو معاف کیا۔ لیکن بزرگوں، مجھے صرف 1-2 منٹ میں یہ بات کہہ کر بات مکمل کرنی ہے کہ اس زمانے کے اندر جو آئے دن مسلمانوں کو صرف داڑھی رکھنے کی بنیاد پر، صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ستایا جاتا ہے، موب لنچنگ کے واقعات پیش آتے ہیں، وہ اس لیے بھی آتے ہیں کہ سیرت کا اخلاقی پہلو ہم نے صرف ایک پہلو سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، دوسرا پہلو ہم نہیں پڑھتے، اس پہلو کو بھی ہم سمجھیں اور اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو یہ قرآن اترا، اسی قرآن کریم کے اندر 14ویں پارے کے اندر سورہ نحل کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے مسلمانوں کہ اگر تم ظلم کا بدلہ لینا چاہو تو تم لے سکتے ہو، لیکن صرف اتنا لے سکتے ہو جتنا تمہارے اوپر ظلم کیا گیا۔ یعنی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، قرآن اجازت دیتا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے گا، یہ ہمارا اختیار ہے، رائٹ ہے کہ ہم چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن اگر ہم بدلہ لینا چاہے یہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اس پہلو کو ہم نے سرے سے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ ایک روایت کہہ کے بات مکمل کروں، ابن خطل کے بارے میں آتا ہے جو اس زمانے کا منافق تھا، اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا تھا۔ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کانت لہو جاریتان تغنیان، کہ اس کے پاس 2 لڑکیاں تھیں، اس نے ان 2 لڑکیوں کو سیلری پر صرف اس لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں اور دونوں باندیاں اللہ کے نبی کو گالیاں دیتی تھی، اشعار کے اندر اسلام کو برا بھلا کہتی تھی، لیکن جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو ایمان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اور جب واپس اپنے لوگوں میں جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ویسے ہی کلمہ پڑھا تھا، میں ایمان میں داخل نہیں ہوا، میں کافر ہوں، میں ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک صحابی فتح مکہ کے موقع پر آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابن خطل سب جانتے ہیں اس کو، خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے پردوں سے کیوں لپٹا ہوا ہے؟ اسے ڈر تھا کہ آج ایمان والے مکے میں فاتح بن کر کے داخل ہوئے ہیں، اگر میں کسی مسلمان کے ہتھے چڑھ گیا تو میری خیر نہیں، اس لیے جا کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے چپٹ گیا کہ شاید یہ حرم کا ایریا ہے، مجھے یہاں امان مل جائے گا۔ آپ یقین کیجئے بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں، میں روایت کے نمبر بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، 1846 نمبر کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اقتلوہ، کہ اسے پکڑ کر کے لاؤ اور اسے قتل کر دو۔ آپ غور کریں، میں دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طائف کے موقع پر گالیاں دی، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے کہ یا رسول اللہ اگر کہیں تو ہم ان کو پیس دیں، آپ نے منع کر دیا۔ مکہ المکرمہ کے فتح کے موقع پر آپ کے پاس موقع تھے، حالات تھے، چاہتے تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں چٹانوں سے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ لیکن ابن خطل کو کعبے کے پردوں سے لپٹا ہوا ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے صحابہ سے کہا اسے پکڑ کر کے لاؤ اور اسے قتل کر دو۔ آپ ہی ہیں جو اعلیٰ درجے کے انصاف کرنے والے ہیں،
اخلاق والے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں ابن خطل کو کیوں قتل کروایا؟ ہم اس پہلو کو بھی پڑھیں اسلام کے۔ ہم صرف ایک پہلو کو پڑھتے ہیں جس کی بنا پر ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی موب لنچنگ میں ہمیں مارتا ہے تو ہم آسانی سے پٹ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے تو ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہم اس ظلم کا بدلہ اعلیٰ درجے کا آگے بڑھ کر کے نہ دے، لیکن جتنا اس نے ظلم کیا ہے ہم اتنا اس کے اوپر بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتلاتی ہیں، اور ہم جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یہ اپنا ذہن بنائیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہمارے سامنے ہو تو شاید ہم اس طرح کے واقعات میں مظلوم نہ بنے، ظالم بھی نہ بنے لیکن مظلوم بھی نہ بنے۔ آپ نے یہ فرمایا جو انسان اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مار دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کریں کہ سیرت کے ہر پہلو کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاص طور سے اخلاقی پہلو پر عمل کر کے دوسروں کے لیے ہم عبرت کا سامان بنیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔